انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آیت نمبر 50، وکفی بہ اثما مبینا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب علیہ السلام آپ دیکھیے کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، وکفی بہ اثما مبینا، اور ان کا یہ جھوٹ ان کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب ٹھہرا دینا، اللہ کا پسندیدہ ٹھہرا دینا، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح فرامین اور احکامات کے بالکل برخلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے حبیب آپ ان سے فرمائیں، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں محبت کا کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں، ان سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں چاہیے کہ تم میری پیروی کرو۔ جب تم میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ میری پیروی اور میری اتباع اور میری اطاعت کے بغیر تمہاری محبت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محبوب بنائے گا بھی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے منہ پھیر لے۔ ان سے جو مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا، ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، اعلیٰ حضرت کلام، وہ جہنم میں گیا، ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ نبیوں کو بھی بروز محشر رسول اللہ کی شفاعت پر آسرا ہوگا، تو رسول اللہ سے بے پرواہ تو نبی بھی نہیں ہو سکتے، چہ جائے کہ یہ میاں مٹھو یہودی نہ اللہ کو مانتے ہیں جس طرح ماننے کا حق، اور نہ نبی کی اطاعت کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سراسر جھوٹ ہے، باندھنا ہے مجھ پر، میں ایسے لوگوں کو اپنا محبوب نہیں بناتا جو میرے نبی کی اطاعت اختیار نہیں کرتے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے حبیب آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وکفی بہ اثما مبینا، اور ان کا یہ جھوٹ باندھنا ان کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ دیگر جو ان کے گناہ ہیں ان کو اگر سائڈ پہ رکھ بھی دیں تو یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ کی ذات پر، یہ کافی ہے ان کے گناہگار اور جہنمی ہونے کے لیے۔